نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ اس مبارک اور پیارے فرمان میں آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے جس کا مصداق سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو سردار ہے، یہ مسلمان کے دو گروپوں میں، مسلمان کی دو جماعتوں میں، مسلمان کے دو لشکروں میں صلح کرائے گا۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سریر آرائے خلافت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو موقع کی مناسبت سے آپ نے ایک لشکر اکٹھا کیا اور ایک جانب چل دیے۔ مقام صابات میں جب پہنچے تو آپ نے وہاں محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ دوست کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں۔ دوست نما دشمن کی تعداد بہت بڑھی ہوئی ہے۔ ریشہ دوانی، فریب کاری، دغا بازی، دھوکہ بازی ہمارے بعض لشکریوں کی طبیعت میں رچی بسی ہے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تقریر فرمائی کہ دیکھو، محبت، اتحاد، آپسی بھائی چارہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو تم لوگوں کو ناپسند ہے۔ اختلاف، جھگڑا، لڑائی، بغض و عناد انتہائی بری چیز ہے جو تم لوگوں کو پسند ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ سناٹے میں آ گئے، اتنا زیادہ وہ لوگ نالاں ہو گئے کہ آپ کے نیچے بچھے ہوئے مسلح کو کھینچ لیا، آپ کی چادر کھینچ لی گئی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جراح بن قبیصہ نامی ایک شخص نے آپ کی ران میں نیزہ مارا، صرف اس بنیاد پر کہ آپ محبت کی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ صلح صفائی کی باتیں کیوں کرتے ہیں، آپ خون خرابے سے کنارہ کش کیوں ہو رہے ہیں۔ حضرت نے محسوس کر لیا کہ بات بننے والی نہیں ہے، اور بات کیوں بنتی۔ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ بھی تو سچے ہونے تھے، جن کا فرمایا ہوا ایک ایک حرف سچا ہے۔ آپ نے اپنا بار خلافت باخوشی بصدق دل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ ڈال دیا اور آپ کنارہ کش۔ آخر کار جو آپس میں صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اس پر دونوں فریقین جمے رہے، دونوں فریقین شرطوں پہ عمل کرتے رہے، لیکن وہ گھڑی بھی آن پہنچی جس کو قرآن کریم نے کل نفس ذائقۃ الموت سے بیان کیا۔ حضرت بھی وہاں ہوئے۔ یہ کون نقل کر رہا؟ یہ احمد بن ابی داؤد جو ایک شیعی عالم ہے جس کا انتقال 281 ہجری میں ہوا، نقل کرتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، محمد بن الحنفیہ آئے بائیں طرف بیٹھ گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد بن الحنفیہ کا خیال رکھنا، یہ دونوں آنکھوں کے درمیان چمڑے کی طرح ہے، اور محمد بن الحنفیہ سے کہا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد رہ کر کے ان کی مدد کرنا۔ اب اندازہ لگائیے 281 ہجری میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر کھانے یا زہر کھا کر کے وفات پانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ جس کے بارے میں مجھے گمان ہے اگر وہ ہے فاللہ اشد بأسا اشد تنکیلا، تو سزا کے اعتبار سے اللہ بہت کافی وافی ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی بے خطا بے گناہ کو سزا دینا یا سزا دلوانا نہیں چاہتا۔ دو باتیں ہو گئی، ایک تو 281 ہجری میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس نے اپنی کتاب میں کچھ نقل نہیں کیا، دوسری یہ باتیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا نہیں۔ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو انہوں نے احمد بن ابی داؤد جیسے شیعی عالم نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو زہر دینے والا کون؟ اولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جس نے زہر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زہر کھلانے والے کے بارے میں حضرت حسن کو یقین نہیں تھا، حسن کو یقین نہیں، حسین کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد میں معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ 281 ہجری کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ چلا، ذکرا یذکر یقال قیل، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا۔ پھر ترقی کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ جعدہ بنت اشعث کا نام متعین کر دیا گیا۔ جعدہ بنت اشعث حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محترمہ ہیں، اور نسبت یہ کی گئی، بعضوں نے کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دلوایا، بعضوں نے کہا یزید نے زہر دلوایا، اور زہر دینے والی ان کی بیوی جعدہ بنت اشعث۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاً زہر دیا نہیں گیا۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ مرض سل میں آپ کا انتقال ہوا جس میں خون کی پلٹی ہوا کرتی ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت خوشبو بہت ہی استعمال کرتے تھے، بہت ممکن ہے کہ آپ کا نسلہ بگڑ گیا ہو اور پھر وہ خطرناک بیماری کا روپ اختیار کر گیا۔ رہی بات جعدہ بنت اشعث کے زہر دینے کی، یہ بات کسی طرح سے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ ابن حجر اسقلانی جیسا شخص یہ کہتا ہے یقال انہ مات مسموما۔ ابن حجر اسقلانی تو یہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا، انہیں بھی یہ نہیں پتا زہر دیا گیا ہے یا نہیں، جو کہ 800 ہجری کے بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر زہر دیا گیا تو کس نے دیا گیا اس کے بارے میں بھی ان کو کوئی تحقیق نہیں۔ اولا حسن کو یقین نہیں، حسین کو معلوم نہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں کوئی چرچا بھی نہیں، کوئی ذکر بھی نہیں۔ اس لیے اگر حسین کو معلوم ہو جاتا کسی بھی طریقے سے تو مقدمہ عدالت میں جاتا نہ جاتا ضرور جاتا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 میں شہید ہو گئے، کوئی معاملہ نہیں اٹھتا، کوئی ابھرتا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسن کو زہر دیا نہیں گیا، اور اگر زہر دیا گیا تو حضرت جعدہ بنت اشعث نے نہیں دیا۔ جعدہ بنت اشعث کا قصور یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہیں، یہ بھانجی ہونا ہی ان کا سب سے بڑا ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے ان کو جان بوجھ کر بدنام کیا گیا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں نیزہ مارا تھا، جنہوں نے نیچے سے مسلح کھینچا تھا، جنہوں نے چادر کھینچی تھی، جنہوں نے ہر طرح سے حضرت کو سب کو شتم کیا تھا۔ کسی نے آپ کو کہا مسود وجوہ المؤمنین، مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے، کسی نے کہا مذل المؤمنین، مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، اتنے گندے گندے القاب دینے والے کہاں چلے گئے؟ جنہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا ان کا کوئی پتہ نہیں، وہ سب کے سب بے قصور ہو گئے۔ جنہوں نے مذل المؤمنین کہا وہ بے قصور ہو گئے، جنہوں نے مسود وجوہ المؤمنین کہا وہ سب بے قصور ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا ہے تو زہر دینے والی یہی پارٹی ہے، یہی گروپ ہے جس نے آپ کو زخمی کیا تھا۔
جس نے آپ کو پریشان کیا تھا، جادہ بنت اشعث کا قصور بس صرف یہ ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ہیں اور بہت ہی پیاری محبوبہ ہیں۔ یہ جرم ناقابل معافی جرم تھا، اس لیے ان کو بدنام کیا گیا۔ ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب صلح ہوئی، اس کے بعد میں کوئی واقعہ آپس میں اس طرح کا نہیں سننے میں آیا۔ جو شرطیں آپس میں طے ہوئی تھیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری شرطیں بھی پوری کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ پر بھروسہ تھا، اسی لیے انہوں نے معاویہ سے صلح کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی وجہ سے جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، ان پر حضرت کو بال کے برابر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ حضرت کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ہمارے طرفدار ضرور بنتے ہیں، ہماری محبت کے دعوے دار ضرور بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آخر تک محبت باقی رہی، اور حضرت حسن کے انتقال کے بعد میں جب تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات بہترین قائم اور باقی رہے۔ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دلانے میں معاویہ کا کوئی رول ہوتا یا یزید کا رول ہوتا تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخش دیتے؟ معلوم یہ ہوا کہ حقیقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا نہیں گیا، وہ مرض سل میں یا نزلہ بگڑ جانے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صدیقی نے اپنی کتاب مذہبی داستانیں ان کی حقیقت میں لکھا ہے، یا پھر سیر الصحابہ میں شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ کتابیں پڑھنی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حقیقت میں اس نتیجے پر انسان پہنچ جائے گا جب دل کی گہرائیوں سے ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر جادہ بنت اشعث نے نہیں دیا، نہ یزید نے دلوایا، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوایا، بلکہ ان لوگوں نے زہر دیا ہے جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔